الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان عشرہ ذی الحجہ کے فضائل ہیں. یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے جیسے انسانوں میں بعض کو بعض پر برتری، عظمت، فضیلت بخشی، فرشتوں میں بعض کو بعض پر عظمت، برتری، فضیلت بخشی. انسانوں میں اللہ نے انبیاء کرام کو، رسول کو باقی انسانوں پر فضیلت بخشی. فرشتوں میں 4 فرشتے جنہیں اللہ پاک نے دوسرے فرشتوں پر عظمت اور فضیلت بخشی. اسی طرح 4 کتابیں اور پھر ان کتابوں میں قرآن پاک کو سب پر فضیلت بخشی.
اسی طرح جگہوں میں اللہ پاک نے مکہ کو، بیت اللہ کو باقی جگہوں پر فضیلت بخشی۔ اسی طرح مہینوں میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں پر عظمت فضیلت بخشی۔ دنوں میں عشرۂ ذی الحجہ کو باقی دنوں پر اللہ پاک نے فضیلت بخشی۔ راتوں میں اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو باقی راتوں میں فضیلت بخشی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے۔ پھر 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک نے شروع سے ہی اشہر حرم قرار دیے ہے، حرمت والے، عظمت والے مہینے۔ ان میں 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم۔ چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے پر حملہ شریعت نے منع کیا ہے، اس کو ناپسندیدہ کہا ہے۔ اور ان مہینوں کی حرمت صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی جو کافر تھے، غیر مسلم تھے، مشرک تھے، وہ دنیا بھر کے کفر کرتے تھے، لیکن ان مہینوں کی حرمت کو وہ بھی مانتے تھے۔ ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، ہاتھ روک لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو ایک تو یہ عشرۂ ذی الحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، ذی الحج، اور پھر عشرۂ ذی الحجہ، اس عشرے کی فضیلت اللہ پاک نے باقی دنوں کے اعتبار سے الگ رکھی ہے۔ اس عشرے میں اللہ نے کچھ اعمال ایسے لازم کیے ہیں جو باقی سال میں نہیں۔ مثلا تکبیرات تشریق ہیں جو ہم 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھتے ہیں۔ یہ پورے سال میں اور کسی مہینے میں، کسی دن میں نہیں، ان دنوں میں اللہ نے رکھی ہیں اور اس کو واجب کہا۔ قربانی اللہ نے پورے سال میں انہی دنوں میں رکھی ہے کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک اللہ نے قربانی کو مشروع قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، سنت قرار دیا ہے۔ حج اللہ نے انہی دنوں میں رکھا ہے، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں۔ شیطان کو کینکریاں مارنا انہی دنوں میں رکھا ہے، طواف زیارت انہی دنوں میں رکھا ہے۔ تو ان دنوں میں اللہ نے کچھ ایسے اعمال رکھے ہیں جو باقی پورے سال میں نہیں رکھے۔ تو ان عشرۂ ذی الحجہ کی فضیلت اللہ کے ہاں بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرۂ ذی الحجہ میں جو نیکی کا کام کیا جائے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، فرمایا جو اجر و ثواب ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کا ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔
صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یعنی ایک آدمی ان دنوں میں نیک اعمال کرتا ہے اور ایک آدمی ان دنوں سے ہٹ کر، ان دنوں میں نہیں، ان دنوں سے ہٹ کر اور دنوں میں جہاد کرتا ہے، تو فرمایا کہ پھر بھی یا رسول اللہ اس جہاد کرنے والے کا اجر و ثواب اس کے برابر نہیں؟ یاد رکھیں جہاد کی، جہاد کے موقع پر بہت فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جو بیان سے باہر، بہت فضیلت ہے۔ یہ تک کہا گیا کہ اگر ایمان میں کمی رہ جائے تو میدان جہاد میں جہاد کرنے سے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، ایمان مکمل کر دیتے ہیں، 700 گنا بڑھا کر اس سے بھی زیادہ اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ ایک قوم ہے فصل کاٹ رہی ہے فوراً تیار، فصل کاٹتی ہے فوراً تیار، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضرت جبرائیل سے یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے جہاد کرنے والوں کا عمل بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کو ایسا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عام دنوں میں جہاد کرنے والے کو بھی وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو ان دنوں میں نیکی کرنے والے کو اجر و ثواب ہے، یعنی یہ اس پر بھی بھاری ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ایک بات ارشاد فرمایا کہ اگر جہاد کرنے والا اس طرح سے جہاد کر رہا ہے کہ وہ مال بھی لے کر کے نکلا، سواری بھی لے کر نکلا اور خود بھی نکلا، فرمایا مال بھی خرچ کر دیا، سواری بھی اس کی اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی، سواری بھی ختم ہو گئی، خود بھی شہید ہو گیا، فرمایا اس کا یہ عمل اب اس کے برابر ہے، یعنی سواری بھی گئی، مال بھی گیا، خود جان بھی دے دی، فرمایا اس کا عمل اس کے برابر ہے۔ تو پتہ چلا کہ بھئی یہ عشرہ ذی الحجہ جو شروع ہونے والا ہے یہ تو بہت ہی مبارک ہے، اس کے دنوں میں بھی اجر و ثواب بہت ہے، راتوں میں بھی اجر و ثواب بہت ہے۔ راتوں کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب ہے، یعنی جو اجر و ثواب اللہ لیلۃ القدر میں عطا فرماتے ہیں وہ ان عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس عشرہ ذی الحجہ کو ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اب رہا کہ اس میں کیا کام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسبیح زیادہ سے زیادہ، یعنی سبحان اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، فرمایا تحمید الحمدللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، فرمایا تکبیر اللہ اکبر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ دیکھو ایک وظیفہ وہ ہے جو کوئی عام بزرگ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میرا تجربہ یہ ہے، یہ میں نے کر کے دیکھا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک وظیفہ وہ ہے جو سید الکائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یقیناً آپ جو بتا رہے ہیں آپ وحی کی روشنی میں بتا رہے ہیں، آپ جو بتا رہے ہیں وہ وحی کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ اور قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے
کوئی ایسے کلمات نہیں بتائے کہ جس سے عام آدمی نہ پڑھ سکے، یا ایسا شخص جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، اب اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، کوئی ایسی دعا اگر بتا دی جاتی تو اس کی زبان پہ جاری نہ ہوتی، تو وہ بیچارہ کتنا پریشان ہوتا کہ اللہ کے نبی نے اس عشرے میں کیسی زبردست دعا بتلائی، لیکن میری بد نصیبی کہ میری زبان پر نہیں آ رہی۔ آپ نے کتنے آسان کلمات بتلائے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ کلمہ اگر بچے کی زبان سے کہلوائیں تو وہ کہہ دے، اتنا آسان کلمہ۔ فرمایا اس کو خوب کہو، اور فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، خوب کہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، خوب کہو خوب کہو۔ فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، خوب کہو۔ ایک کلمہ اور بتلایا، فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو بھی خوب کہو۔ اب ذہن میں یہ آئے گا کہ بھائی ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ بھی 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد شروع کرنا ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 1 مرتبہ پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ عورت پر بھی واجب ہے، لیکن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پست آواز سے پڑھے، حتیٰ کہ مسافر پر بھی ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے پر بھی ہے۔ اگر کسی وجہ سے جماعت رہ گئی تو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، یہ پڑھنا تو واجب ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے۔ لیکن جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھنا یہ واجب نہیں، مستحب ہے، اس کا ثواب بہت ہے۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا تو گنگنا رہے ہوتے، اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے، حتیٰ کہ ان کو دیکھ کر ایک جمع غفیر پڑھ رہا ہوتا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ کلمہ اللہ کو اتنا محبوب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ جو وحدانیت اللہ کی اس کلمے میں ہے کسی اور میں نہیں۔ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اتنا محبوب ہے یہ کلمہ، زمین پر بھی پڑھا جا رہا ہے، آسمان پر بھی پڑھا جا رہا ہے۔ تو بھائی اس کلمے کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر روزوں کا بھی اہتمام۔ روزے کم از کم یہ جو بیچ میں، اول تو کوشش کرے آدمی 9 روزے رکھے، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ جو عرفہ کا روزہ ہے 2 سال کی عبادت کا اجر و ثواب ہے، 2 سال کے روزوں کا اجر و ثواب ہے، اور باقی دنوں میں جو روزے رکھتے ہیں 1 سال کے روزے کا اجر و ثواب ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ روزے رکھے، اور اگر پورے نہ رکھ سکے تو پیر جمعرات کا رکھے،
پھر 9 ذی الحجہ کا رکھے۔ اب رہا ہم ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں کیسے لگائیں؟ ہم اپنی ترتیب بنائیں۔ ترتیب کیا بنائیں؟ ترتیب یہ بنائیں کہ ہم جیسے ظہر میں آخر میں 2 سنت پڑھتے ہیں نماز کے بعد، 2 سنت 2 نفل، تو ہم ان دنوں میں عبادت کی کثرت کے پیش نظر 2 نفل اور پڑھ لیں۔ جب 2 نفل اور پڑھیں گے اس میں تلاوت بھی ہوگی، اس میں درود بھی ہو گیا، اس میں سجدوں کی کثرت بھی ہوگی، اس میں رکوع بھی ہو گیا۔ عصر سے پہلے ہم کوشش کریں کہ تحیت المسجد بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں اور تلاوت کا معمول بنائیں کہ عام دنوں میں اگر ہم 1 پاؤ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس عشرہ ذی الحجہ میں ہم نیت کریں، طے کریں، ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اور دعا کا خوب اہتمام کریں کہ اس عشرے میں ہم خوب دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم کتنے پریشان ہیں سبھی، کوئی بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی بچیوں کی اولاد نہیں ہو رہی اس حوالے سے پریشان ہے، کوئی جوڑ کے رشتے نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، رشتے آ گئے وسائل نہیں ہیں کہ بچیوں کو ان کے گھر رخصت کر سکے، پریشان ہیں، سفید پوش ہیں، پریشان ہیں، اور بیسیوں پریشانی ہیں۔ تو یہ دن ہیں ایسے کہ ان دنوں میں جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ خوب دعا کا اہتمام کریں ہر نماز۔ اور عجیب بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آذان اور تکبیر کے درمیان، جب آذان ہو جائے اور نماز ابھی کھڑی نہیں ہوئی، تکبیر، فرمایا آذان اور تکبیر کے درمیان قبولیت کا وقت ہے، جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرمائیں گے عام دنوں میں، اور پھر عشرہ ذی الحجہ میں۔ تو یہ نیت فرمائیں کہ ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ جن حضرات نے قربانیاں کرنی ہیں، جن حضرات نے قربانیاں کرنی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن حضرات نے قربانیاں کرنی ہیں وہ چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، حجامت نہ بنائیں۔ لیکن اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے 40 دن گزر گئے، انہوں نے اپنے ناخن نہیں کاٹے، اپنے غیر ضروری بال صاف نہیں کیے، اب یہ دن آ گئے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے قربانی کرنی ہے لیکن اب وہ اپنے ناخن بھی کاٹ لیں، غیر ضروری بال بھی صاف کریں، اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو بھائی یہ کرنا ہے، اور پھر شوق سے قربانی کرنی ہے، شوق سے، بوجھ سمجھ کے نہیں، شوق سے قربانی کرنی ہے۔ اور قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے جب لینے جانا ہے تو کیسے لینے جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل استخارے کی نیت سے پڑھ لیں، استخارے کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، پھر استخارے کی دعا پڑھ لیں، پھر دعا کریں اے اللہ عافیت کے ساتھ، خیروں کے ساتھ، یا اللہ جلد صحیح چیز صحیح پیسوں میں میرے لیے خریدنا مقدر فرما۔ یہ دعا اے اللہ جہاں جس سے جو معاملہ بہتر ہو آپ کے علم کے مطابق وہ مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھ لیں، اور پڑھ کر کے پھر جب گھر سے نکلیں تو دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 7 آیت الکرسی پڑھ لیں، 7 آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اب جب آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی، یہ دعا پڑھ لی، اللہ کے فرشتوں کی جماعت نے آپ کو گھیر لیا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، جب تک آپ گھر واپس نہیں آئیں گے یہ سرکاری گارڈ آپ کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور 2 رکعت نماز نفل
جس کے لیے 10 منٹ ہوں گے، 10 گھنٹوں کی جو بازار میں وہاں مشقت اٹھانی ہے اس سے بچ جائیں گے 10 منٹ کی برکت سے۔ یہ جو 10 منٹ ہم نے لگائے ہیں، پہلے 2 رکعت نماز نفل استخارے کے پڑھے ہیں اور پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھے ہیں، یہ 10 منٹ ہمیں 10 گھنٹوں کی مشقت سے بچا دیں گے۔ کیا ہوا؟ اب جب نکلیں تو ایسے ساتھی کو ساتھ لے کر نکلیں جو اس لائن کی تھوڑی مہارت رکھتا ہو۔ اگر کوئی ایسا ساتھی نہ ملے تو پھر کسی ایسے ساتھی سے مشورے میں رہیں، ان سے مشورہ کریں، اور جب بازار میں پہنچے تو اس وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھ لیں 10 لاکھ نیکی اللہ عطا فرما دیں گے۔ اور پھر یہ دعا کر لیں اللہم انی اسألک ھذا السوق خیرھا و خیر ما فیھا، اے اللہ میں آپ کی رحمت سے، آپ کے فضل سے، آپ کے کرم سے اس بازار میں داخل ہو رہا ہوں، اے اللہ اس بازار کی خیریں اور جو کچھ اس بازار میں ہیں اس سب کی خیریں میرے لیے مقدر فرما، وَأَعُوذُ بِكَ شَرَّهَا وَشَرَّ مَا فِيهَا، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں اس بات کی بھی پناہ چاہتا ہوں میں کسی کے ساتھ دھوکہ زیادتی کروں یا میرے ساتھ کوئی دھوکہ اور زیادتی کرے، میں اس سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارو، جب اس طرح سے اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر کے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کامیاب فرمائیں گے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جانور لے کر کے گھر آئے، دم پکڑی، دم ہاتھ میں آ گئی، جانور وہ رہا، بھئی کیا ہوا؟ ایلفی سے دم جوڑ رکھی تھی، منہ کھولا چارہ دینے کے لیے، ابھی منہ بعد میں کھلا، دانت پہلے ہاتھ میں آ گئے، بھئی کیا ہوا؟ ایلفی لے۔ یہ سب کچھ ہماری مارکیٹوں میں ہو رہا۔ تو اس دھوکے سے بچنے کے لیے جب اللہ کی مدد کو ساتھ لیں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور اگلی بات، باوضو رہیں، باوضو رہیں اور کوشش کریں اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچائیں۔ وہ جانور جو خریدنا ہے اسی کو دیکھیں، ہر جانور دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب بازار میں داخل ہو تو ایسے نہ ہو کہ سب سے پہلے داخل ہو اور سب کے بعد میں نکلیں۔ کوشش کریں کہ بازار گھومنے پھرنے وقت ضائع کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے۔ تو کوشش کریں اپنی حاجت جلدی سے پورا کریں اور بھاؤ تاؤ میں بہت زیادہ نہ لے دے کریں، سہولت رکھیں، آسانی سے جتنا ہو سکے ٹھیک ہے، اور اگر یقین ہو جائے یہ چوری کا مال ہے تو خریدنا ناجائز ہے، نہ خریدیں، بالکل نہ خریدیں، اور یقین کر لیں، تسلی کر لیں، پھر جانور خریدیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم یہ دعائیں پڑھ کر کے جائیں گے، اللہ سے مدد مانگ کے جائیں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ نماز جماعت سے نہ رہنے دیں، نماز قضا نہ ہونے دیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی حج کے لیے جا رہا ہے اور اس نے نماز قضا کر دی، 70 حج کرے گا تو جا کر ایک نماز کا بدل بنے گا، 70 حج کرے گا تو ایک نماز کا بدل بنے گا۔ ہم واجب پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور فرض قضا کر رہے ہیں، تو اس لیے بھائی نماز کا اہتمام وہاں بھی یہاں بھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔